آله وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مدرسہ انوار العلوم سدنا مدھیہ پردیش میں آج میری پہلی بار حاضر ہوئی ہے. آج مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور اس میں بے شمار بچوں نے اپنے انداز میں اپنی صلاحیتوں کو مظاہرہ کیا ہے. سب سے زیادہ یہاں پہ جس موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے وہ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ دور حاضر میں اٹھنے والے فتنے اور ان کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کی اصلاح کی جائے، اس موضوعات پہ بحث کی گئی. اس موضوعات پہ طلبہ نے اپنا مظاہرہ پیش کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں ہے. قرآن پاک دستور ہے، قرآن پاک قانون ہے، قرآن پاک سب کے لیے ہدایت نامہ ہے، سب کے لیے اتاری گئی ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کسی قوم کے لیے تک نہیں ہے، یہ تمام انسانوں سے خطاب کرتی ہے. اس کا خطاب تمام انسانوں سے، اس کا خطاب ہندوؤں سے ہے، جینوں سے ہے، سکھوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، مسلمانوں سے، تمام فرقوں سے، تمام مذہبوں سے خطاب ہے. یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے تمام باطلوں کو چیلنج کرتی ہے. یہ وہ قرآن نہیں ہے جس کو نبی کے جانے کے بعد اس کی قوم نے بدل دیا، یا یہ وہ انجیل اور زبور نہیں ہے. یہ قرآن ہے جس کو آخری نبی پر، عالمی نبی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا اور اس کے بعد اس قرآن کے اندر وہ چیلنجز رکھے جو تمام قوموں اور تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ دشواری پیدا کرتی ہے. کہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سے کتاب میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے تو جیسے تو سنے بھی ہو. اور کہیں اللہ کلام میں کہہ رہا ہے کتاب تبدیل کلمات اللہ، اللہ کی کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تبدیل کلمات اللہ، اور اللہ کی کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے ذمہ لی ہے. اس سے پہلے بہت سے قومیں آئیں، بڑی بڑی قومیں آئیں، طاقتور قومیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنے مذہبی کتاب کا کوئی حفاظت نہیں کی اور ان کے اندر نہ کوئی حافظ تھے، نہ عالم تھے، نہ ایسے لوگ تھے جو اپنی مذہبی کتاب کو سنا سکے، رٹ سکے. دنیا کی تمام مذہبوں کو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی مذہبی کتاب ہی سنا دو. پوری دنیا میں جتنے مذہب ہیں آج وہ اس سب سے مجبور ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں. آپ کسی سے کہہ دو کہ بھئی باطل کی کوئی ایک چیز سنا دو، کسی سے کہہ دو کہ گیتا سنا دو، کسی سے کہہ دو کہ رامائن سنا دو، کوئی چیز سنا پائے گا کیونکہ وہ من جانب اللہ نہیں ہے. وہ آسان کتاب نہیں اتاری گئی، وہ آسان کتاب نہیں، یہ وہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. لیکن ہمارے بچے کا مدرسے میں بچے کے پڑھنے والے کا چاہے وہ 10 سال کا ہو یا 5 سال کا ہو، وہ اس سے کہہ رہے چھوٹی سورج سنا دو، وہ بغیر دیکھے ہاتھ سے ہاتھ باندھے سناتا چلا جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جد بیضا کی شکل معجزہ دیا، عصا کی شکل معجزہ دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اونی کی شکل معجزہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دم زندہ کی شکل معجزہ دیا اور دم عیسیٰ کی شکل معجزہ دیا. لیکن آخری نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ کوئی کتنا بھی پریشانی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ڈپریشن شکاری کیوں نہ ہو، کہ کوئی جتنی کی کتاب میں آپ پڑھ لے وہ بور ہو جاتا ہے. ایک آدمی ہے جو ایک کتاب کو 10 بار پڑھتا وہ رہتا ہے. لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک بار پڑھیے، 10 بار پڑھیے، 100 بار پڑھیے، یاد کر لیجیے، ہر انداز کی نئی چیز نظر آئے گی. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ انسان اس کو پڑھنے بور نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ کہ ہر انسان اس کو یاد کرنا چاہتا ہے،
ہر انسان اس یاد کرنے کا شوقین ہوتا ہے کہ ہم اتنی صورتیں یاد کر لیں کہ ہمیں نماز درست ہو جائے، ہم اتنی صورتیں یاد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو سنا سکیں. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اور یاد رکھیں کہ دنیا میں جو فتنے اس سے ابھرے ان کا علاج صرف اور صرف قرآن پاک کے ذریعے ہونا ہے، اور کوئی علاج اس کے ذریعے تو کسی اور سے علاج ہونا ہے. سب سے پہلا جو فتنہ ابھرا ہے وہ یہ کہ انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، انسانوں کو بانٹ دیا گیا ہے، برادری واد میں بانٹا گیا. یہاں کے لوگوں نے بتایا کوئی برامن ہے، کوئی دلت ہے، کوئی کچری ہے، کوئی بیٹ ہے. کئی کہا گیا کہ یہودی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، اللہ کے قریب ہے، اور کئی کہا گیا کہ عیسائی سب سے قریب ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ نے تمام کے تمام کے سوالوں کا جواب دے دیا اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے انسانوں، اے ہندوؤں، اے جینیوں، اے سکھوں، اے بدھسٹوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا جانو. اور یاد رکھو کہ تم میں سب سے زیادہ ایشور کے قریب، اللہ کے قریب وہ ہوگا جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کا پرہیز کرتا ہے وہ ہوگا. نہ یہودی ہوگا، نہ برہمن ہوگا، نہ سید ہوگا، نہ قریشی ہوگا. ہر وہ شخص اللہ سے قریب ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا ہوگا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہوگا. ہر وہ شخص اللہ سے زیادہ اللہ کے عزت دار کہلائے گا. اللہ کے یہاں جات پات نہیں ہے، اللہ کے یہاں فرقہ بندی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام عطا فرمایا ہے وہ ایک جمعیت کا نام ہے. ایک انسان ہے کہ وہ ایک مثال یہ سمجھے کہ ایک انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے. حالانکہ اکیلا پڑھ رہا ہے اور جو نعبد میں صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. حالانکہ اگر یہ کہا ہے کہ ایاک اعبد، کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، وہ ایاک استعین، اور ہم تیری مدد سے بچ جاتے. یہ کوئی غلط نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کروایا ہے. جب اکیلے نماز پڑھو تو جماعت کے ذریعے پڑھو تو یہ کہنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم پوری یونٹی تیری عبادت کرتے ہیں، ہم پوری یونٹی تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کی حکومت برقرار نہیں رہنے دی جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ کہ ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں اور حالت میں ترتیب بڑی زبردست ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب میں کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور کبھی اس نے اپنے سپر پاور گھوشت کرانے کے لیے کبھی ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسائے اور کبھی افغانستان میں کئی مسلمانوں کو ذبح کر دیا اور نہ جانے کتنے مظلوموں کو جیلوں میں ٹھوس دیا. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ جب ظلم کا دم بھر جاتا ہے اللہ کی عزت پکڑ آتی ہے. کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سپر پاور کا جو گھمنڈ توڑا ہے کہ ایک جنگل سے پورا امریکہ جلتا سب کو دکھنے لگا کہ کس طرح جو ہے جل رہا ہے، کس طرح سلگ رہا ہے، اور پوری دنیا مل تو اس آگ کو نہیں بجھا پا رہی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حقیقی مالک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان ہے، اسی کے ہاتھ میں آگ ہے، اسی کے ہاتھ میں سمندر ہے، اسی کے ہاتھ میں ہوا ہے. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اپنی دولت میں، ہم اپنی حکومت کے جوش میں اور ہم اپنے اقتدار کے جوش میں یہ بھول جائیں کہ ہم اللہ ہیں، ہم گاڈ ہیں، کسی کے گاڈ ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایک دور تھا فرعون کا، تو اس کو یہ کہنا تھا کہ تم مجھے خدا مانو، تم مجھے خدا مانو. ہم جس کو چاہتے چھوڑ دیتے، جس کو چاہتے مار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ڈبویا، ایسا پوائنٹ ڈبویا کہ وہ اپنی زندگی بھیک مانگنے لگا. ایک وہ لوگ تھے جو اپنی دولت کے نشے میں مدہوش تھے، جسے قارون کہا گیا، وہ اپنی دولت میں ایسا گھمنڈ، اتنا ایگو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی دولت کے ساتھ اس کے محل کے زمین میں پھنسا دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. جو بھی گھمنڈ دکھائے گا، جو بھی تکبر
تکبر کرے گا, جو بھی انا پرستی کرے گا, اس کا زوال ہونا طے ہے. اور یہ بھی اللہ کے نظام ہے, جو بھی ظلم کرے گا, جو بھی زیادتی کرے گا, اس کا نظام اس کا نظام طے و باق ہونا ہے, اس کے شکنجے ٹوٹنے طے ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کیا دیر ہو سکتی ہے, یہ اللہ کے اندیر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک دور ایسا تھا کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا تھا, جو زیادتیاں ہو رہی تھی, جو ان کے پر ظلم و مظالم, کبھی ان کو جیلوں میں ڈھونسا جاتا تھا, کبھی ان کے محلوں کو, ان کے گھروں کو اور ان کی رہائش گاہوں کو اور ان کے اسپتالوں کو ان کو ملبے میں تبدیل کیا جاتا تھا, اور کبھی ان کے بوڑھوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, کبھی ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ فرمائی, ایسی پکڑ فرمائی کہ ان کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے, وہ اندر چکنا چور ہو چکے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ مصلحت کے مشورے میں آنے لگے کہ اب آپ آئیے صلح کر لیجیے. یاد رکھنا چاہیے یہ قرآن کا حکم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڈر ہے, اس کے آئیڈیل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے لیڈر نے بنایا کہ آپ کے طریقے نماز پڑھی جائے, آپ کے طریقے پہ ہی تلاوت کی جائے, آپ کے طریقے پر ہی روزہ رکھا جائے, آپ کے بتائے ہوئے طریقے حج کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے. اور نبی کے ہر شعبے کو, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے حیات سے گزارا. یعنی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو سب سے کم عمر پانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ سب سے کم عمر پانے والا شخص پوری انسانیت کی لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بتایا یہ گیا ہے کہ ہم نے نبی کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے. اور یہ حکم فرما دیا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو, جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے چنا ہے. اب اس کی بات کا مطلب یہ نہیں کہ سوائے نماز پڑھتے رہیے یا روزہ رکھتے رہیے یا زکات دیتے رہیے یا حج کرتے رہیے. یہ اسلام کی بنیاد ہے, یہ اسلام کی بنیاد ہے. ہر وہ چیز عبادت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. آپ کا کھانا عبادت, آپ کا سونا عبادت, آپ کا پینا عبادت, آپ کا بیٹھنا عبادت, آپ کا بات چیت کرنا عبادت, آپ کا بیوی سے رہنا عبادت, بچوں سے وقت گزارنا عبادت, دوستوں کے ساتھ رہنا عبادت. اس شرط کے ساتھ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں موجود ہوگا. آج جس دور میں مسلمان جی رہا ہے, مسلمان اپنی اکثریت پر, اپنی تعداد پر, اپنی دولت پر اطلاع کرتا ہے. وہ اس کو کیا اطلاع کرتا ہے؟ اللہ کا اس سے وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں. اللہ کا اقتدار مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں. اللہ کا وعدہ اس شخص کے ساتھ ہے جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دکھتا ہے. اللہ کا وعدہ اس شخص کے ساتھ ہے. آج ہم بڑی تعداد میں ہیں, کروڑوں کی تعداد ہندوستان میں اور اربوں کی تعداد پوری دنیا میں, لیکن کیا ہم محفوظ ہیں؟ کیا ہم اقتدار میں, کیا ہم محفوظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ تم مایوس مت ہونا, حالات سے مت گھبرانا, تم غالب رہوگے, تم مومن ہو. کیا ہم لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, تب بھی ہم محفوظ نہیں ہیں, تب بھی ہم محفوظ نہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ مومن ہو گئے تو تم غالب رہوگے. ہم پشتوں سے چلے آ رہے, ہر وہ شخص ہم کو حکومت کر رہا ہے جو غلام کی حیثیت رکھنے والا شخص ہے. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور قرآن پاک کے احکام کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے, اور ہم نے صرف دنیا میں کمپیئر کر رہا ہے. اور کمپٹیشن میں اس طرح آگے بڑھ چکے, دنیا کی ریس میں اس طرح بڑھ چکے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں مر کے اس پانی کے پاس جانا ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں بنانے محفل میں اکٹھا ہونا ہے. ایسے پکڑے رہو بس, خالی انتظار میں دیکھتے رہے. اللہ کا سامنا کرنا ہے, نبی کا سامنا کرنا ہے, اہل بیت کا سامنا کرنا ہے, صحابہ کا سامنا کرنا ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں.
ہم اس لیے بھولے کہ ہم دولت کے پیچھے پڑ گئے, ہم اس لیے بھولے کہ ہم لوگوں کو دولت میں ریس کرنے کے پیچھے پڑ گئے. یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی ہے. آج جب ہماری شادی کا ماحول ہوتا ہے, آج ہمارے گھر میں شادیاں آتی ہیں, ایسا نہیں رہتا کسی مسلمان کے گھر کی شادیاں ہیں کہ ڈی جے بج رہے, گانے بج رہے اور بارات میں کاروں کی کار جا رہے اور لوگ جا کر کے پٹاخے بجا رہے, آتش بازی کرے جا رہے. یہ کوئی بھی طریقہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. اسلام میں لڑکی والا پر کوئی خرچہ نہیں ہے, اسلام میں لڑکی والا پر کوئی خرچہ نہیں ہے, جہیز کا کوئی نظام نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ اپنی بیٹی کو میراث میں حصہ دو. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دیا, کوئی ہمیں جائیداد سے کوئی ہمیں میراث کا حق کر دیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ ہم کو جائیداد پوری دنیا دے دیے, لیکن اللہ کا بتایا ہوا نظام اگر اس کے ماتحت اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا گیا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا, آپ نے حق ادا نہیں کیا. کتنی بیٹیاں جو دب جاتی ہیں اپنے بھائیوں سے, اور جو دب جاتی ہیں کہ ہم معاف کر دیں اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں, یہ ہرگز ایسا نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے کہ تم اپنے بچوں کے درمیان میں حصہ بانٹو. یعنی کہ اگر کسی کے 3 بچے, 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیداد میں 5 حصے باندھے گا اور 4 2 لڑکوں کو دے گا, 1 لڑکی کو دے گا. اور ایک یہ بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کا ظلم کیا. حالانکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کا ظلم کیا, ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کبھی باندیاں بنائی جاتی تھی اور کبھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ عزت کی بھیک مانگتی تھی. کبھی ان کا یہ حال تھا کہ کبھی ہندوستان کی قدیم اگر سنسکرتی کو دیکھا جائے کہ ایک ستی کا ماحول تھا کہ اگر ستی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر جس کا شوہر مر جائے تو اس شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا, اور اگر نہیں جلتی تھی تو اس کے پورے بال کو موڑ دیا جاتا تھا. اسے ستی کہا جاتا ہے, ستی کا نظام تھا. اسلام نے عورت کو عزت دی, اسلام نے عورتوں کو حق دیا, اسلام نے بچوں کو حق دیا, اسلام نے جو ہے تمام رشتےداروں کا خیال رکھا. کہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اٹھ کر کے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. اور یہ اس جگہ پہ نعرے لگائے جا رہے جس جگہ پہ اسلام کے نام سے ملک بنائے جا رہے ہیں. آج آپ دنیا کا جائزہ لیجئے کہ کس طرح مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی چلی آ رہی ہیں, کس طرح وہ گھر سے بھاگ کر دوسرے غیر مسلموں شادی کر رہی ہیں, اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ان کی لاش کسی ریلوے ٹریک میں ملتی ہے, کسی نالے میں ملتی ہے. جو بھی اسلام سے پھرے گا, جو بھی قرآن کا انکار کرے گا, جو بھی اللہ کے نظام کا انکار کرے گا, اسے دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ نے صاف فرما رکھا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ یہودی اور نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم کے دین کی اتباع نہ کر لو. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ, کہ جب بھی تمہیں بلائے اپنے دین کی طرف, اپنے کلچر کی طرف, اپنے نظام کی طرف, تو تمہیں کہنا ہے کہ ہدایت سے اللہ کی ہدایت ہے, ہدایت سے اللہ کی ہدایت ہے. راستہ جو اللہ نے بتایا ہے, جو نبی نے بتایا, طریقہ جو اللہ نے بتایا, جو نبی نے بتایا. لیکن اگر حق آنے کے بعد, قرآن کے اترنے کے بعد, اس کا ایکسپلین ہو جانے کے بعد, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات واضح ہو جانے کے بعد اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو ما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر, تو اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار اور حامی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. جو بھی اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرے گا, جو بھی اللہ کے دین کا انکار کرے گا, جو بھی قرآن کے ساتھ بغاوت کرے گا, جو نبی کے اتباع میں اپنے دماغی گھوڑے دوڑائے گا, اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے چھوڑ دے گا. میرے محترم بزرگ دوستوں, میں آپ کو ایک جیسے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا ایک چھوٹی جگہ ہے. اللہ نے دنیا کو بڑا حقیر فرمایا قرآن پاک میں, آخرت دائمی ہے, آخرت دائمی ہے. ہم جو دنیا میں کریں گے اس کا پھل آخرت میں ملے گا. اس لیے جو زندگی ہمیں ملی ہے, اگر یہ زندگی سے ہم نے غفلت برت لی ہے, اگر زندگی سے ہم نے غفلت برت لی ہے اور نبی کا طریقہ چھوڑا اور اللہ کا حکم چھوڑا, یہ ہماری آخرت میں بہت برا ہوگا. کہ آخر دنیا آخرتی کھیتی ہے, ہم اس کو جس طرح بوئیں گے, جس طرح اس میں بیج جا کے محنت کریں گے,
उसी तरह हम आगे फल उगाएंगे, फसल में काटेंगे। तो मेरे मोहम्मद दोस्तों, ये फैसला करना है मध्य प्रदेश की सरजमीन से, और ये ऐलान करना है कि हम यहाँ पे दहेज का बाइकाट करते हैं, बारात का बाइकाट करते हैं। लड़कियों के मिरास के मसले को लेके मुहिम चलानी चाहिए कि उनको मिरास से महरूम नहीं करना चाहिए, उनको बाप की जायदाद से महरूम नहीं करना चाहिए, और उन लड़कों को भी समझाना चाहिए जो कि बहनों को हक खा के लड़ जाते हैं, उनको ये बताना चाहिए अल्लाह ने हक पे मुतय्यन कर रखा है, ये हक अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा है, ये जहज से नहीं छूटेगा, ये बारात से नहीं छूटेगा, ये हक तब छूटेगा जब कुरान की दी हुई तालीमात के जरिए से जब कुरान पाक की दी हुई तालीमात के जरिए से तुम अपनी बेटियों को हिस्सा दोगे, अपनी बहनों को हिस्सा दोगे, तब जाके तुम आखिर में अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। वरना तुम अपनी बेटियों को या बहनों को जहेज में पूरी दौलत उठा दो, तब भी ये कुरान का कदर नहीं होगा। कुरान पाक में मिरास को आम किया गया है, इसलिए हमें मिरास का निजाम आम करना है और ये फैसले करने हैं। अल्लाह उन्हें रोक दूंगा। जिंदगी इतना मसला है वो सब जाकर दारुल फज़ा में हल करेंगे। इस्लामी शरीयत की रोशनी में, कुरान पाक की आयत की रोशनी में हम अपने जिंदगी के निजी मसाइल हल करेंगे। अब बड़े अफसोस की बात कि आज मुसलमानों के तलाक के मसाइल, निकाह के मसाइल, खुला के मसाइल वो लोग खुद हल कर रहे हैं जो इस्लाम की दावत की मुंतज़िर है, जिन्हें हमें इस्लाम की दावत देनी चाहिए थी, जिन्हें हमें कुरान की दावत देनी चाहिए थी, जिन्हें हमें हदीस की दावत देनी चाहिए थी। आज वो हमारे मुसलमानों के तलाक के मसले अबे घर पहुंच जाएगा ये कहाँ का इंसाफ है। याद रखना चाहिए कि आप लोग दुआ करते हैं कि अच्छी इस्लामी निफाज और इस्लामी निफाज हो, जब तक हम खुद अपनी जिंदगी में इस्लाम नाफिज नहीं करेंगे तो किसी मुल्क में या किसी जिले में इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। तो हमें ये फैसला करना है, हमें चंद चीजों पे कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करना है। पहला कम्प्रोमाइज ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी को इबादत नहीं समझते, हम अल्लाह को ही राज़िक, अल्लाह को ही हामिद समझते। और ये दूसरा फैसला करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो आलमी नबी हैं। एक बड़े बदल में ये चल रहा है कि गाँव में जाके जमात है जो शकीब बिन हनीफ के नाम से मशहूर है, और गाँव जाकर के ये दावत का काम कर रही है कि तुम शकीब बिन हनीफ को नबी मानो, आखिरी प्रोफेट मानो या मसीहा मानो। याद रखना चाहिए कुरान पाक में साफ ऐलान कर दिया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनके बाद कोई नबी मबूस नहीं होगा। ये हमें ध्यान में बिठाना है और ये चीज़ हमें अपने बच्चों को बतानी है। और इसमें और तीसरी बात ये करनी है कि हम अपनी बेटियों को, हम अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को मिरास से महरूम नहीं करेंगे। और चौथी बात ये करनी है कि हम जहेज का और बारात का कुल्ली तौर पर बाइकाट करते हैं, जो चीज़ें शरीयत में नहीं है, हम उनको अमल नहीं कर सकते। जब इस तरह का फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह आसमान से मदद अल्लाह की आएगी और ज़मीन से मदद अल्लाह की उभरेगी, तब जाके हमारे मसाइल हल होते रहेंगे। अगर हमने ये फैसला नहीं किया अपनी जिंदगी में तो आप चाहे खाने के आबा गिलाफ पर रोते रहिए, हज़रत को चूमते रहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अता पे जाकर गड़गड़ाते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे हालात नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाह।